بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی پیش گوئیاں آپ کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہی شروع ہو چکی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں اپنی کئی مستند احادیث میں امام عالی مقام کی شہادت کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کیا تھا کہ میری امت کا ایک گروہ میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گا۔ محترم ساتھیوں، جب سب کو یہ چیز معلوم تھی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جو کہ امام عالی مقام کے والد گرامی تھے، ان سے بھلا یہ حقیقت کیسے چھپ سکتی تھی؟ چنانچہ انہوں نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد اپنے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ میرے عقد کے لیے ایک نہایت طاقتور اور بہادر قبیلے کی کسی خاتون کا رشتہ تلاش کیا جائے، جس سے میں ایک ایسا پسر پیدا کروں گا جو کہ میدان کربلا میں میرے بیٹے امام حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت کرے گا۔ چنانچہ آپ کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہادر اور طاقتور قبیلہ کی ایک نہایت نیک، سمجھدار، پرہیزگار خاتون کا عقد مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کروایا۔ اتفاق سے ان کا نام بھی فاطمہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے امام عالی مقام امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 4 بیٹے عطا فرمائے، جو سارے کے سارے کربلا میں شہید ہوئے، اور سب سے بڑے بیٹے کا نام عباس رکھا گیا۔ عباس کا مطلب شیر ہوتا ہے، یعنی ایسا شیر جس سے باقی شیر ڈرتے ہوں۔ جب حضرت عباس علیہ السلام پیدا ہوئے تو امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنی گود مبارک میں لیا اور ان کے بازوؤں کو چوم کر رونے لگے۔ ان کی زوجہ نے پوچھا کہ آپ ان کے بازوؤں کا بوسہ لے کر کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کے دونوں بازو کربلا میں اپنے بڑے بھائی حسین علیہ السلام کی مدد کرنے میں شہید ہو جائیں گے، اور ان کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں 2 پر عطا فرمائے گا۔ ناظرین گرامی، اگر وفا، شجاعت اور ایمان کی بلندیوں پر نظر دوڑائی جائے تو وہاں ایک ہی شخصیت نمایاں نظر آتی ہے جو قوت و جلال اور فضل و کمال میں اپنی مثال آپ ہے۔ استقلال، صبر، قدم، اخلاص اور صبر کا دوسرا نام حضرت عباس علمدار ہے۔ وفا، شجاعت اور صبر اللہ کی تصویر تھے جو کہ حضرت عباس کو ورثہ میں ملا تھا، کیونکہ ایک طرف والد جو کہ شیر خدا ہیں اور دوسری طرف ماں جو کہ بنو قلابیہ جیسے بہادر اور جراح قبیلے سے تھیں۔ حضرت عباس 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عباس نے حسنین کریمین علیہ السلام کے ساتھ تربیت پائی۔ جب آپ جوان ہوئے تو لوگ آپ کی دانش مندی، کمالات بہادری کی مثالیں دیتے نہ تھکتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو آپ اس وقت 14 سال کے تھے۔ اس عظیم صدمے کو برداشت کیا اور جنازے کو رات میں دفن کیا۔ بس اس دن سے حضرت عباس علمدار کے امتحانات شروع ہو گئے۔ امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد خاندان اہل بیت پر جو بھی غموں کے اور آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے، وہ سب کے سب انہوں نے ہمت اور صبر اور استقلال کے ساتھ برداشت کیے۔ آخر کو آپ علیہ السلام نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا اور آپ کا جنازہ بھی صحیح طرح سے نہ پڑھنے دیا گیا، بلکہ آپ کے جنازے پر بھی تیر برسائے گئے۔ لیکن یہ سب بھی ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے سے صرف اس لیے برداشت کیا کہ حضرت حسین علیہ السلام نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ عباس، ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے۔ جناب عباس کی شادی عبداللہ بن عباس کی بیٹی لبابہ سے ہوئی، جن سے اللہ پاک نے انہیں 2 بیٹے عبید اللہ اور فضل عطا کیے۔ آپ ہمیشہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے رہتے، بلکہ عباس علمدار ہمیشہ بنی ہاشم کے 30 نوجوانوں کا ایک حلقہ بنا کر امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا غلام بنا کر پیش کیا۔ آپ نے کبھی بھی خود کو ان کا بھائی نہ کہا، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں بھی آپ نے اپنی غلامی اور وفا کا مظاہرہ کیا۔ کربلا کے میدان میں جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک طرف تو دشمنوں نے پانی کی بندش کر دی تھی، لیکن پھر بھی حضرت عباس علمدار کی اہل بیت طہار کے خیموں میں موجودگی دشمنوں کو کھٹک رہی تھی۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ جب تک عباس علمدار کربلا کے خیموں میں موجود ہیں، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اس نے ایک چال چلی۔
کہ شمر ملعون کو 4000 سپاہی دے کر حضرت عباس علمدار کے پیچھے بھیجا۔ شمر نے ابن زیاد کی طرف سے حضرت عباس علمدار کو پیشکش کی کہ تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوا لایا ہوں، اس لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ یعنی حضرت عباس علمدار کے 3 حقیقی بھائی جو ان کی والدہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، ان کے لیے ابن زیاد نے امان نامہ لکھ کر حضرت عباس علمدار کو شمر کے ذریعے پیشکش کی۔ بس یہ سننا تھا کہ عباس علمدار علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے امان نامہ پکڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا کہ ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے آقا سے غداری کروں، جن کی محبت اور مودت میری ماں نے میری نس نس میں سما دی ہے، ان کے خلاف میں غداری کروں؟ یہ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ جناب عباس علمدار نے فرمایا کہ اے شمر ملعون، یاد رکھ، میری تربیت میری ماں نے کی ہے، جو بنو قلابیہ جیسے غیرت مند، حمیت پسند اور بہادر قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، اور میری رگوں میں بھی خون حیدری دوڑتا ہے۔ یہ مت بھول کہ حسین میرا بھائی ہے، اور حسین کے قدموں میں تو میں اپنے حقیقی 3 بھائی کیا، اگر ہزاروں بھائی بھی ہوں تو وہ بھی میں حسین علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کر دوں۔ یہ سن کر شمر ملعون مایوس لوٹ آیا۔ شمر اور ابن زیاد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر کربلا کے میدان میں جب باری باری شہادتیں پیش ہو رہی تھیں تو عباس نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کرتے ہیں کہ آقا حسین، اب مجھے بھی اجازت دے دیجیے، میں بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا ہوا جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عباس، یہاں شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ صبر کا امتحان ہے۔ عباس خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ ننھی بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب عباس کے قریب آئی اور کہنے لگی، چچا عباس، میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا تو مشکیزے کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے میری آقا زادی، میرے حسین سے کہو میں آپ کے لیے پانی لے کر آؤں۔ ننھی سکینہ حضرت عباس کو لے کر اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے پاس آئی اور فرمانے لگی، بابا جان، چچا کو اجازت دے دیجئے کہ یہ نہر سے پانی لے آئیں۔ دیکھیں میرے چھوٹے بھائی علی اصغر نے پانی نہیں پیا۔ امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کے چہرے کو دیکھا تو ایک آہ بھری اور فرمایا، عباس جاؤ میری بہن زینب سلام اللہ علیہا کے پاس، اگر میری بہن عباس کو اجازت دے دیتی ہیں تو عباس تم چلے جانا۔ عباس اور معصوم ننھی سکینہ جناب زینب علیہ السلام کے خیمے کے قریب آتے ہیں۔ بی بی زینب معصوم سکینہ کی طرف دیکھتی ہیں کہ وہ پانی کی اجازت مانگ رہی ہیں۔ آخر کار اجازت ملتی ہے اور عباس علمدار ایک ہاتھ میں علم اٹھاتے ہیں اور دوسرے میں مشکیزہ اور نہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس علمدار فرات کی طرف مشکیزہ اور ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت عمر بن الحان 500 یزیدی فوجیوں کے ساتھ دریائے فرات پر پہرا دے رہا تھا۔ کربلا کا تپتا صحرا ہے، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ جب پہرے داروں نے ایک شاہ سوار کو ننگی تلوار کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو فوجوں میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس علمدار نے 133 یزیدیوں کو چیر ڈالا اور دریا پر پہنچ گئے۔ باقی فوجی امداد لینے کے لیے اپنے خیموں میں بھاگ گئے۔ عباس علمدار نے اپنا علم دریا کے کنارے گاڑا اور مشک میں پانی بھرنے لگے۔ مشک کو پانی سے بھرنے کے بعد آپ نے خود پانی پینے کے لیے چلو بھرا اور پھر یہ سوچ کر پانی گرا دیا کہ میرے آقا حسین علیہ السلام اور ان کی آل اتنے دنوں سے پیاسی ہے، میں یہ پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ محترم ناظرین، اگر کسی نے وفا سیکھنی ہو تو عباس علمدار سے وفا سیکھے۔ پھر آپ نے سوچا کہ اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا ہوں، لیکن گھوڑا بھی وفادار ہی تھا، اس نے بھی پانی نہ پیا۔ اتنے میں عمر بن الحان اپنی فوج کی دوبارہ صف بندی کرتا ہے اور پیچھے اور بھی سپاہی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ عباس علمدار مشکیزہ اٹھائے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ اتنے میں ایک تیر ان کے کاندھے پہ لگتا ہے۔ عباس علمدار خیموں کی طرف دوڑتے ہیں، سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں اور تیروں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ عمر الحان آواز لگاتا ہے کہ یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے، اگر ان کو پانی مل گیا تو پھر ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے چھپ کر تلوار کا وار کیا تو آپ علیہ السلام کا بازو قلم ہو گیا۔ آپ پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، پھر دوسرا ہاتھ بھی ان کے وار سے کٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب عباس پانی کا مشکیزہ اپنے منہ میں پکڑ لیتے ہیں۔
پھر سب یکجا ہو کر تیر برساتے ہیں، پانی کے مشکیزے کو بھی تیر لگتے ہیں اور پانی بہہ جاتا ہے۔ جیسے ہی پانی بہتا ہے تو میرے آقا عباس علمدار کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں، زخموں سے چور ہو جاتے ہیں۔ یزیدی فوج فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب حضرت عباس علمدار کو گرتا دیکھتے ہیں تو ان کی طرف بڑھتے ہیں اور آ کر عباس کا سر مبارک اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ عباس علمدار پہلی دفعہ امام عالی مقام امام حسین کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ میں معصوم سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا، اور آپ کی روح مبارک دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر جاتی ہے۔ اب ساری شہادتیں ہونے کے بعد جب سارے شہیدوں کے سر اتار لیے جاتے ہیں اور ان مبارک سروں کو نیزوں پر چڑھا لیا جاتا ہے تو صاحب وفا حضرت عباس علمدار کا سر نیزے پر نہیں رکتا، بار بار گر جاتا ہے۔ یزیدی فوج پریشان ہو کر زین العابدین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، جس پر آپ ایک تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے چچا نے ساری زندگی میرے بابا حسین علیہ السلام کی برابری نہیں کی، تو مر جانے کے بعد بھی حسین علیہ السلام کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر شمر ملعون کہتا ہے کہ عباس علمدار کے سر کو گھوڑے کی زین سے باندھ دو۔ اللہ اللہ لاکھوں اور کروڑوں سلام ہو حضرت عباس علمدار کی وفا پر۔ محترم ساتھیوں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اپنی اہل بیت سے محبت کا، مودت کا اظہار کیجیے اور عباس علمدار پر سلام بھیج کر کمنٹ سیکشن میں محبت